ہوگی، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر۔ اگر اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ دم پڑ سکتا ہے، اگرچہ آج کل کے علماء کا فتویٰ یہی ہے اگر انسان مجبور ہو کر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ بہرحال پہلا کام آپ نے حج کے تیسرے دن میں رمی کرنی ہے، پھر آپ کی قربانی ہو جائے گی، پھر آپ نے وہی مینا کے خیمے کے باہر ہی حجام کی دکانیں ہوں گی وہاں پر آ جائیں، یا حرم کے پاس چلے جائیں، یا وہیں اپنے ساتھیوں میں آپس میں مل بیٹھ کر آپ حضرات اپنا حج کا تیسرے دن کا تیسرا کام حلق یا قصر کروا لیں گے۔ اس کا اصول بھی سمجھ لیجیے، حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، کتنے کام کرنے حاجی صاحب؟ 3 کام۔ پہلا کام کیا تھا؟ رمی، ایک شیطان کو کنکری مارنی، 2 کو نہیں۔ دوسرا کام قربانی، تیسرا کام ہے حلق یا قصر۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ جن حجاج کرام کے سر کے بال 1 انچ سے بڑے ہیں، جن حجاج کرام کے سر کے بال 1 انچ سے بڑے ہوں اس وقت ان کو شریعت نے یہ گنجائش دی ہے پورے سر پہ سے 1 انچ کے برابر حجامت بنوا لیں، بال کٹوا لیں، ان کا قصر ہو جائے گا۔ لیکن جن حجاج کرام کے سر کے بال 1 انچ یا اس سے چھوٹے، 1 انچ یا اس سے چھوٹے، ان کے لیے ٹنڈ کروانا لازم ہے، اس کے بغیر حاجی حلال نہیں ہوگا، احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہے اصولی مسئلہ۔ اب فضیلت والی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ٹنڈ کرانے والوں کو رحمت کی دعا دی، اس لیے علماء نے لکھا افضل یہ ہے حاجی صاحب ٹنڈ کروا لیں، اس طرح سے ٹنڈ کروا لیں۔ لیکن جو اصولی مسئلہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا، حاجی صاحب حج کا تیسرا دن رمی کی، قربانی کی، آپ نے ٹنڈ کروا لی، حج کا احرام کھل گیا، حج کے تیسرے دن کے اعمال مکمل ہو گئے، حج کا احرام کھل گیا۔ خواتین کا قصر کیسے ہوگا؟ سارے سر کے بال اکٹھے پکڑ لیں، آخر میں جہاں بالکل نوک بن جاتی ہے اسے کاٹ لیں۔ جب بالوں کا اکثر حصہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اندازے سے 1 انچ سے کچھ زیادہ یا انگلی کے پورے پر لپیٹ کر اوپر سے کاٹ لیں، ان کا بھی قصر ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے ٹنڈ کی یا قصر کروایا آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، 6 پابندیاں ختم ہو گئی۔ آخری جو ایک پابندی تھی گھر والوں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، وہ پابندی ختم ہوگی طواف زیارت کے بعد، طواف زیارت کے بعد۔ اب آپ حضرات وہیں مینا اپنے خیمے میں رمی، قربانی، حلق یا قصر کروا کر احرام کھل گیا، وہی غسل کر کے آپ حضرات سادے کپڑے پہن لیجیے۔ اب آپ کے پاس 10 ذی الحجہ کا حج کا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن 3 کام تھے، رمی، قربانی، حلق یا قصر مکمل ہو گیا۔ اب آ جائیے 11 اور 12 حج کے 2 دن رہتے ہیں، 11 اور 12 حج کے 2 دن، ان دونوں دنوں میں ایک کام کرنا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کتنے کام تھے حاجی صاحب؟ 1 کام۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کتنے کام تھے؟ 2 کام۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ کتنے کام؟ 3 کام۔ 11 اور 12 ذی الحجہ حج کا چوتھا اور 5واں دن، اس دن ایک کام کرنا ہے، وہ کیا؟ جیسے 10 ذی الحجہ کو ایک شیطان کو جا کر کنکری ماری تھی، 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے بس۔ فرق کیا ہوگا؟ 10 ذی الحجہ کو آپ زوال سے پہلے بھی مار سکتے تھے، لیکن 11 اور 12 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد مارنی ہے، زور سے پہلے۔ کچھ حجاج کرام جلدی کرتے ہیں، زور سے پہلے کہتے ہیں ابھی کوئی رش نہیں ہوگا، جلدی سے مار کے آ جاتا ہے۔ حاجی صاحب یہ غلطی نہیں کرتے۔ جن حجاج کرام نے 11 اور 12 ذی الحجہ کو زور سے پہلے کنکری ماری ان کی کنکری نہیں ہوگی، وہ دوبارہ مارنی پڑے گی۔ واجب ہے کنکری مارنا، واجب ہے، اس لیے ظہر کے بعد 11 ذی الحجہ کو بھی، ظہر کے بعد عصر کے بعد دھوپ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح ظہر کے بعد یا عصر کے بعد۔ خواتین کو ساتھ لے لیں، 25 کنکریاں ہاتھ میں اٹھا لیں۔ 1-2 کنکریاں میں ایکسٹرا بتا رہا ہوں تاکہ وہاں کچھ کنکریاں گری ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنے ہاتھ سے گر جاتی ہیں، تو وہاں سے گری ہوئی کنکری نہ اٹھائیں، علماء نے لکھا وہاں سے اٹھانا مکروہ ہے۔ 25 21 کنکریاں ہاتھ میں اٹھا لیں یا تھیلی کنکریوں والی ساتھ لے لیں، بس سامان آپ کا خیمے میں رہے گا مینا کے۔ آپ آئیں گے 11 ذی الحجہ کو بھی 12 کو بھی، ظہر کے بعد کنکریوں والی تھیلی آپ کے پاس ہے، آپ آرام سے آئیں گے چلتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، پہلے جمرے کے پاس تشریف لائیں، پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس۔ میں نے وہی ٹیکنیک عرض کی تھی، پیالہ بنا ہے، شروع میں رش ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آگے کوئی رش نہیں ہوگا، بالکل آگے تشریف لے جا کے ایک کنکری اٹھا کر ماریں گے اس دیوار پر، اس جمرے کو ماریں گے، اور ہر پر ایک دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن۔ 7 کنکریاں مار کے 7 کنکریاں آپ نے پہلے شیطان کو ماری، اس کے بعد دعا کرنا سنت ہے۔
10 ذوالحجہ کو جب آپ نے کنکری ماری تھی اس کے بعد دعا نہیں ہے. 11 اور 12 ذوالحجہ کو پہلے 2 جمرات پر کنکری مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں مانگنی بلکہ واپس آنا. یہ اصول ہے، سنت عمل بتا رہا ہوں پورا. آپ پہلے جمرے پر جائیں گے، 7 کنکریاں ماری، جمرے کے شروع میں رش ہوگا، آپ رش سے باہر نکل کر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگیں. وہاں رش میں کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگنے دیں گے شفتے آپ کو. اب تھوڑا سائڈ پر ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں. اگلے جمرے کے پاس جائیں، دوسرے شیطان کے پاس، پھر 7 کنکریاں ماریں، تھوڑا آگے جا کر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگیں. قبولیت کی جگہ ہے یہ. وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی چونکہ وہ بہکانے کے لیے آیا تھا. تفسیرات الگ ہے، میں صرف مسائل پر فوکس کیے ہوں، فضائل یا اس کی تاریخی حیثیت نہیں میں بتا رہا. تو دوسرے جمرے پر 7 کنکریاں ماری، دعا مانگی. تیسرے جمرے پر آئیں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، دعا مانگے بغیر واپس مینا اپنے خیمے میں آ جائیں گے. چوتھے دن بھی آپ حضرات نے یہی کام کرنا ہے. 5ویں دن یعنی 12 ذوالحجہ کو بھی حجاج کرام یہی کام کرنا ہے. آپ کا حج کے 5 دن مکمل ہو گئے، لیکن 2 کام ابھی باقی ہیں. 2 کام باقی ہیں. یہ 2 کام میں جو بتانے لگا ہوں ان کو میں نے 5 دنوں کے اندر ایڈجسٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے شریعت نے ان دونوں کے لیے کوئی ہمیں زیادہ تھوڑا ٹائم نہیں دیا. ان کے لیے ٹائم سپیس ذرا زیادہ ہے، اس لیے دونوں کام عرض کرنے لگا ہوں. حج کے 5 دن، ایک دن پہلا دن 1 کام، دوسرے دن 2 کام، تیسرے دن 3 کام، چوتھے اور 5ویں دن 1 کام. یہ حج کے ایام مکمل ہوں گے. اب 2 کام حج کے اور بھی ہیں، ایک فرض کام ہے، ایک واجب ہے. ان کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے. فرض ہے طواف زیارت. طواف زیارت حج کا فرض رکن ہے. حج کے فرائض 3 ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا اور طواف زیارت. طواف زیارت کیسے کیا جاتا ہے، اس کا وقت کیا ہے سمجھ لیجیے. 10 ذوالحجہ کو رمی قربانی حلق کے بعد، 10 ذوالحجہ کو رمی قربانی حلق کے بعد آپ کسی بھی وقت طواف زیارت کے لیے حرم مکہ میں جا سکتے ہیں. طواف زیارت کے لیے کب کر سکتے ہیں؟ 10 پورا دن 10 کی رات، 11 کا پورا دن 11 کی رات، 12 کا پورا دن. 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت مینا اپنے خیموں سے حرم مکہ میں جائیں گے اور جا کر طواف زیارت کرنا ہے. یہ آپ حضرات نے سب نے انفرادی کرنا ہے، اپنے خرچے پر کرنا ہے. گروپ اکٹھا نہیں جائے گا، کوئی بھی اکٹھا نہیں جاتا. آپ 3-4 افراد اکٹھے ہو جائیں. 10 ذوالحجہ کی رات کو، 10 ذوالحجہ کی رات کو کم رش ہوتا ہے. 11 کو حرم مکہ میں رش پڑ جائے گا طواف زیارت کے لیے. 12 کو اور رش ہو جاتا ہے. حاجی سمجھتا ہے 12 کی مغرب سے پہلے میں کسی بھی وقت کر لوں گا. نہیں، حاجی صاحب 10 کی شام کو کوشش کریں. بہرحال شریعت میں آپ کے پاس وقت 12 کی مغرب تک ہے. جس وقت بھی 10، 11، 12 میں سے جب آپ مناسب موقع ملے، اپنے ساتھ اپنے خواتین کو لے 2-4 افراد مل جائیں، ٹیکسی کروا لیں. مینا اپنے خیموں سے نکل کر اپنے خرچے پر آپ حضرات نے ٹیکسی کروانی ہے اور یہاں سے آپ حضرات حرم مکہ میں آئیں گے. اسی طرح طواف زیارت کریں گے جیسے آپ حضرات نے عمرے میں طواف کیا. جیسے عمرے میں سعی کی تھی اسی طرح حج کی سعی ہوگی. کیا طریقہ ہوگا؟ آج آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا، طواف زیارت بغیر احرام کی. کیوں؟ اس لیے کہ 10 ذوالحجہ کو رمی قربانی حلق کے بعد احرام اتر گیا. سادے کپڑے پہنے ہوں گے، ٹیکسی میں بیٹھ کر حرم مکہ میں آئیں گے. جیسے عمرے کے طواف کی شروع میں نیت کی، استقبال کیا، استلام کیا، 7 چکر اللہ کے گھر بیت اللہ کے طواف زیارت میں بھی لگائے. 7 چکر لگائے. ہر چکر کے آخر پر حجر اسود کے سامنے استلام کریں گے. انگلی میں 1 دانہ وہ 7 دانوں والی تسبیح کا ہلا لیں گے تاکہ چکر یاد رہے. 7 ہوئے، اس کی یاد رکھنے میں آسانی رہتی ہے. 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے. 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے. 4 چکر آہستہ مردوں کے لیے. خواتین 7 چکر آرام سے لگائیں گی. ہر چکر کے آخر پر حجر اسود پر استلام کریں گے. 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا، 8واں استلام کریں گے. ملتزم کے پیچھے دعا مانگ لیں گے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے. زمزم پی لیجئے. یہ آپ کا طواف زیارت. میں نے اس کو مختصر اس لیے کیا ہے، عمرے کے دن میں یہ میں تفصیلات بتا چکا ہوں. آپ حضرات نے 10، 11، 12 ذوالحجہ ان 3 دنوں میں سے کسی وقت حرم مکہ میں آ کے طواف زیارت کرنا ہے. اسی طرح حج کی سعی کرنی ہے جیسے عمرے کی سعی کی. 9واں استلام کریں گے، صفا کی پہاڑی پر آئیں گے، سعی کی نیت کریں گے، صفا مروہ کے 7 چکر لگائیں گے. میلین اخضرین میں مرد ذرا تیز دوڑیں گے، خواتین آہستہ چلیں گی اور اس طرح 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا. دعا مانگ کر آپ نے حج کا فرض عمل طواف زیارت اور سعی بھی مکمل ہوگا.
اب حج کا ایک آخری رکن ہے جسے طواف وداع کے الوداعی طواف، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ یہ کب کرنا ہوتا ہے؟ جب آپ نے ملک پاکستان اپنے ملک واپس آنا ہے، اپنے ملک واپس آنے سے پہلے آپ حضرات نے اللہ سے واپسی کی اجازت لینی ہے کہ یا اللہ میرے اس سفر کا یہ آخری طواف ہے، میری زندگی کا یہ آخری طواف نہ ہو، مجھے بار بار آنے کی توفیق دے۔ روتے ہوئے اللہ سے رخصت لیتے ہوئے آپ نے الوداعی طواف کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ بالکل اسی طرح، سادے کپڑوں میں حرم مکہ میں آئے، طواف کی نیت کی، استقبال حجر اسود، استلام حجر اسود، ساتوں چکر لگائے، آخر میں ملتزم پر آ کر دعا کر لی، 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لی، زمزم پی لیا، آپ کا الوداعی طواف بھی مکمل ہو گیا۔ الوداعی طواف میں یہ نفلی طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی، سعی صرف عمرے میں ہے یا حج میں ہے، وہ میں نے عرض کر دیا تفصیلات۔ یہ آپ حضرات کے حج کا مکمل طریقہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ کسی صاحب کا کوئی سوال ہو تو وہ فرما سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو پھر سمیٹتے ہوئے ساری بات کا خلاصہ آپ کے سامنے پھر رکھنے لگا ہوں 2-3 منٹ میں، پھر انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم کس حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ حج، میرے ساتھ فرمائیے، حج تمتع کے لیے۔ کس حج کے لیے جا رہے ہیں؟ حج تمتع کے لیے۔ حج تمتع میں پہلے جا کر حاجی صاحب کیا کیا جاتا ہے؟ عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ عمرہ کتنے کاموں کا نام ہے؟ 4 کاموں کا، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق یا قصر کروا لینا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ حج کتنے دنوں میں کیا جاتا ہے؟ 5 دنوں میں، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، کتنے کام کرنے ہیں؟ صرف ایک کام، احرام باندھ کر حج کا مینا اپنے خیموں میں جانا ہے، وہاں پورا دن گزارنا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام۔ کون کون سے؟ وقوف عرفہ ظہر سے مغرب تک، وقوف مزدلفہ اگلے دن فجر کے بعد تک مزدلفہ میں گزارنی ہے وقت۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، کتنے کام کرنے؟ 3 کام، 1 شیطان کی کنکری، قربانی، حلق یا قصر۔ حج کا چوتھا اور 5واں دن ایک ایک کام کرنے، تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے، اور 10، 11، 12 ذی الحجہ میں سے کسی وقت جا کر طواف زیارت کر لیجئے، واپسی آنے سے پہلے الوداعی طواف کر لیجئے۔ ایک مسئلہ مجھے یہاں بھی انہوں نے دیا، چونکہ آپ حضرات کی 13 ذی الحجہ کو واپسی، بعض حضرات کی آپ میں سے 13 ذی الحجہ کی واپسی کی فلائٹ ہے، اس لیے مشورہ یہ ہے جب آپ حضرات طواف زیارت کے لیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی الوداعی طواف کر لیجیے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر وہیں حرم میں سانس لیں گے، یعنی 1-2 دن بعد آپ کی واپسی، 13، 14، 15 میں سے کسی وقت آپ کی واپسی ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے 14 تاریخ کو آپ کی واپسی ہے، 2 ذی الحجہ کو انشاءاللہ، تو 14 ذی الحجہ بنے گا۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے طواف زیارت کے ساتھ ہی الوداعی طواف کر لیجیے، طواف زیارت کے ساتھ ہی الوداعی، کیونکہ آپ کو دوبارہ پھر عزیزیہ سے آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ طواف زیارت سے فارغ ہو، حج کی سعی سے فارغ ہو، آرام کرنا ہے، کھانا پینا حرم سے باہر جا کے آرام کر لیں، کھانا پینا کر لیں، دوبارہ حرم میں آ کر الوداعی طواف کر کے پھر آپ عزیزیہ آ جائے تو آپ کے لیے واپسی آنا آسان ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو فرمائیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفصیل کے ساتھ آپ کو حج کے 5 دن کی ترتیب بتائی ہے، الحمدللہ خوددار ہے، عزیز ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور یہ حج میں جا بھی رہے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی، کیونکہ مختلف جگہ پہ رہائشیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے عزیزیہ میں یا اور جہاں بھی کوئی مقام ملا تو انشاءاللہ وہاں بھی ان کو دعوت دیں گے، آئیں گے وہاں کے ان کا جو تربیت کے حوالے سے پھر دوبارہ ایک رویہ ناب سے انشاءاللہ۔ اب میں آپ حضرات کی بڑی مہربانی، بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو حضرات جن کی کچھ چیزیں یعنی جنہوں نے نہیں لی، اب وہ سکون کے ساتھ بعد میں لے کے جائیے گا۔ پاسپورٹوں کا مسئلہ ہے، کسی کا پاسپورٹ کسی اور دوسرے ساتھی کو نہ چلا جائے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں، وہاں کے آداب کے بارے میں، یعنی حج کے 5 دن ہو گئے نا جی، آپ کو الحمدللہ ساری تفصیل، حضرت مولانا سرفراز احمد عوان صاحب تو الحمدللہ ہمارے اس ادارے کی جب سے یہ ادارہ بنا ہے اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مولانا الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈیفنس کے خطیب اعلیٰ بھی ہیں، اور یہ اب آپ سے مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں
ان کے مدینہ منورہ کے آداب کے بارے میں بات کریں گے تو بڑے غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں آپ کو بلائیں گے، بلا کے مولانا اپنے ہاتھ سے آپ کو ہار پہنائیں گے، پھر آپ کو رخصت کریں گے۔ بہرحال سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں، مولانا تشریف۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ صدر مجلس بہت محترم جناب شاہد منظور صاحب، معزز و محترم عازمین حج، بھائیوں اور عزت مآب بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے آپ کے سفر کو اپنے حضور میں قبول فرمائے۔ یہ دعا ہم یقیناً کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہلے قبول کرتا ہے پھر توفیق دیتا ہے۔ تو آپ کو جو توفیق ملی ہے، درخواستیں آپ نے جمع کرائی ہیں، ارادہ کر لیا ہے، پروگرام بنا لیا ہے، یہ ایک درجے میں قبولیت کی نشانی ہے۔ آپ کو حاضر ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ حاضری کو یقینی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ کی یہ حاضری حضوری کی کیفیت کے ساتھ ہو، یعنی جب آپ حاضر ہوں تو واقعتاً وہاں حاضر ہوں، نہ یہ کہ آپ جسمانی طور پر تو وہاں موجود ہوں لیکن آپ موبائل کے ذریعے سے مسلسل اپنی فیکٹری میں حاضر ہوں، اپنے کارخانے میں حاضر ہوں، اپنے دفتر میں حاضر ہوں، اپنے گھر میں حاضر ہوں۔ آپ کو گھر بار سے، فیکٹری سے، کارخانے سے اور اپنے دفتر سے چھٹی لے کے جانا ہے اور وہاں حاضر ہونا یقینی بنانا ہے۔ چونکہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور ٹھنڈ ہے، گرمی باہر، اندر زیادہ سکون ہے، تو کئی لوگوں کو نیند آ گئی اور سو رہے ہیں، اور ایک دو ایسے بھی ہیں جو اس دوران بھی موبائل میں مصروف ہیں۔ یہ موبائل نہیں، یہ میزائل ہے آپ کے اس حج کے لیے، یہ یاد رکھیں۔ لہذا میرے ساتھ تلبیہ دہرا لیں تاکہ تھوڑی سی بیداری ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول وہ ہے جو انتہائی بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے، اور جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے حاجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں اس کی آواز جا رہی ہے، شجر و حجر، ساری مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، ساری مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، درخت، شجر، حجر سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور تلبیہ تو آپ کا ترانہ ہے، اگر اس ترانے کو آپ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے تو یقینی بات ہے ترانے کے بغیر تو
آدمی کی پہچان ہی نہیں ہوتی، پرچم اور ترانہ دو ہی تو پہچان ہے. تو بلند آواز سے پڑھیں لبیک اللہم لبیک. انسرٹ کسی کی نہیں ہے اللہ کا نام لینے میں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی تلبیہ پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں. آپ نے 4 مرتبہ اس میں کہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہم لبیک اے اللہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واقعتاً تیرے دربار میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک اے اللہ تو یقین کر لے. اے اللہ میں تجھے یقین دلاتا ہوں، میں اپنی طرف سے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ واقعتاً میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ساری نعمتیں اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ذات میں نہ تیری صفات میں. میں توحید کے پرچم کو تھام کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. اے اللہ میں حاضر ہوں، واقعتاً میں حاضر ہوں. یہ آپ 4 مرتبہ ایک تلبیہ میں کہتے ہیں، اور اگر 4 مرتبہ آپ نے تلبیہ میں یہ بات اقرار کیا اور حاضر نہ ہوئے تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب ملے کہ تو حاضر ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو حاضر نہیں ہے، تو ابھی تک حرم کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاضر نہیں ہوا. ہر مرتبہ لبیک کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے اور استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس تلبیہ کا اثر اپنی ذات میں محسوس کریں گے اور آپ کا حج انشاءاللہ العزیز حج مبرور ہو. 1-2 باتیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حج، یہ جو سفر پر آپ جا رہے ہیں، یہ سیاحت کا نہیں، عبادت کا سفر ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ یہ سیاحت کا نہیں بلکہ عبادت. کہہ دیجئے، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ کہہ دیجئے، یہ سیاحت کا نہیں بلکہ عبادت کا سفر ہے. سیاحت کرنے نہیں جا رہے آپ. سیاحت کے لیے کوئی سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی ترکی جاتا ہے، کوئی اور کسی ملک میں جاتا ہے. آپ سیاحت کے لیے نہیں جا رہے بلکہ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا ایک ایک قدم عبادت ہے. آپ کا اٹھنا عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا جاگنا عبادت، آپ کا تھرو آؤٹ چلنا، مسلسل چلنا عبادت. اور عبادت کا مفہوم حج میں بالکل بدل جاتا ہے. عام حالات میں اللہ نے کہا ہے کہ جب مسجد میں آؤ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، مسجد میں آؤ تو سج دھج کر آؤ، باوقار لباس پہن کر آؤ.
لیکن دنیا کی سب سے عظیم مسجد میں جب آپ جا رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سج دھج کر نہیں آنا ہے، ایک فقیرانہ انداز سے 2 چادریں پہن کر آنا۔ عبادت کا مفہوم بدل گیا۔ عام حالات میں یہ کہا ہے کہ خبردار لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ساتھی سو رہے ہیں تو ان کو جگا دیں، سو رہے ہیں تو ان کو جگا دیں، دیکھ لیجیے۔ آپ چل لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، یہی حکم ہے نا جی۔ انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو پہاڑوں کو بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلنے سے، اور نہ ٹھنڈے مارنے سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ابھی مولانا نے آپ کو بتایا کہ جب پہلے طواف کے لیے عمرے کے احرام کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے تو دنیا کی سب سے محترم مسجد میں آپ اکڑ کر چلیں۔ عبادت کا مفہوم بدل گیا۔ عام حالات میں کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقرر پر ادا کرو۔ لیکن آپ مولانا سے سن چکے ہیں کہ میدان عرفات میں عصر پہلے پڑھنی ہے اور مزدلفہ میں مغرب بعد میں پڑھنی ہے، بدل گیا وقت۔ تو وہاں اصل اس سارے جو جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس سارے سفر میں عبادت ہے چلنا۔ آپ دیکھیں طواف میں بھی کیا ہے، طواف میں کیا ہے جی؟ چلنا۔ سعی میں کیا ہے؟ چلنا۔ منا سے عرفات کی طرف کیا ہے؟ چلنا۔ عرفات سے مزدلفہ کی طرف کیا ہے؟ چلنا۔ مزدلفہ سے منا کی طرف کیا ہے؟ چلنا۔ اور منا میں آ کر پھر رمی کے لیے کیا ہے؟ چلنا۔ اور پھر طواف زیارت میں کیا ہے؟ چلنا۔ اور پھر سعی میں کیا ہے؟ چلنا۔ طواف وداع میں کیا ہے؟ اللہ یا اللہ، تو کہتا ہے کہ نماز ادا کرو بالکل سکون اطمینان کے ساتھ، تمہارے قدم ہلنے نہیں چاہیے، لیکن یہاں تو نے عبادت بنا دیا چلنے کو۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بات اکڑ کر چلنے نہ چلنے کی نہیں، بات نماز پہلے ادا کرنے بعد کرنے کی نہیں، بات لباس زینت کے ساتھ پہننے نہ پہننے کی نہیں، بات میرے محبوب کی مان کر چلنے۔ جیسے اللہ اب فرماتے جائیں اور محبوب کرتے جائیں ویسے تم نے کرنا ہے، اور صرف حج میں نہیں کرنا بلکہ واپس آ کر بھی تجارت میں، کاروبار میں، معاشرت میں، اخلاق میں، رویوں میں، بیوی کے ساتھ برتاؤ میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق میں، پوری زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہی کرتے چلنا ہے، وہی کرتے چلے جانا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب فرمائیں۔ اسی کا نام عبادت، یہ ہے حج کی تربیت اور حج کا مقصد۔ تو پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ سیاحت کا نہیں بلکہ کیا ہے جی؟ کہہ دیجئے ذرا، عبادت کا سفر۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ راحت کا نہیں، مشقت کا سفر۔ گورو آرگنائزر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے حاجیوں کو میکسیمم راحت، کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو چلانا ہے۔ شاہد صاحب ماشاءاللہ اس کے لیے بڑے سرگرم رہتے ہیں، ان کے رفقا بڑی کوشش کرتے ہیں، یقیناً اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ گروپ آرگنائزر کی پوری کوشش ہوگی، حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ میکسیمم آپ کو راحت دے، لیکن حج صاحب یہ راحت کا نہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ مشقت کا سفر۔ راحت کا نہیں، مشقت کا سفر ہے۔ جنہوں نے ہون تک 10 کلومیٹر روزانہ سفر نہیں کیتا، اللہ دی مہربانی نال پہلے عمرے چی انہوں کھلیاں پہ جائیں، کیونکہ تسی ماشاءاللہ طواف کرنا ہے، طواف تو بعد 3 کلومیٹر دی 400 میٹر دا ایک رستہ ہے، صفا تو مروہ
وہ تسی سائی کرنی ہے، جس لئے طواف کر کے سائی کر کے باہر نکلو گے، ہوٹل تک پہنچو گے، وہ تقریباً توڑا سفر کوئی تقریباً 8-9 کلومیٹر بن چکے ہوئے گا، اور چونکہ جذبے نال ٹرنا ہے اس واسطے کھلیے بیٹھے، تو مشقت کا سفر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے دن باقی ہیں چلیں خوب چلیں، مالش کرائیں، پنیا تیل لگواؤ، پیروں تیل لاؤ۔ مشقت کا سفر ہے، یہ راحت کا نہیں۔ میں نے کیا کہا ہے جی؟ یہ راحت کا نہیں بلکہ مشقت کا سفر ہے۔ آپ نے خادم بن کر جانا ہے، مخدوم بن کر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے، یہ تو آپ کے احترام میں کہتے رہے کہ آپ تشریف لے جائیں گے فلاں جگہ تشریف لے جائیں گے۔ کوئی تشریف نہیں لے جاتا، وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی تشریف نہیں لے جاتا، ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ بھائی تشریف لے جاؤ گے اپنے سسرال، بندہ جاتا ہے ذرا وہ تو توقع رکھتا ہے کہ میرا بڑا اکرام ہوئے گا۔ سب تو زیادہ رسن والا، سب سے زیادہ روٹھ جانے والا رشتہ داماد کا رشتہ ہے۔ اے میرے رسی جائے گا، لو جی میرا اکرام نہیں کیتا، میرے بیکیا دا خیال ہی نہیں کیتا۔ وہاں کوئی داماد نہیں، وہاں کوئی تشریف لے جانے والا نہیں، وہاں سب کس کے لیے جا رہے ہیں؟ حاضر ہونے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سب حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا خادم بن کر جانا ہے، مخدوم بن کر، خدمت کرانے کے جذبے سے نہیں۔ بلکہ حج صاحب کئی حاجی ایسے ہیں جو یقین کریں ایک حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اجر 10 حجوں کا سمیٹ کر آتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے ساتھیوں کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بھولی ہوئی خواتین کو ان کے خیموں تک پہنچاتے ہیں، وہ اپنے انتہائی کمزور لوگوں کی رمی کرنے کے لیے ان سے کنکریاں لے لیتے ہیں، وہ بعض بزرگوں کی پنڈلیاں دباتے ہیں، ان کے پاؤں میں مالش کرتے ہیں جو صحت مند ساتھی ہیں، اور ہیلپ کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، کہ وہ ایک حج کی بجائے کئی حجوں کا ثواب سمیٹ کر واپس آتے ہیں۔ لہذا آپ نے خادم بن کر نہیں جانا بلکہ کیا کرنا ہے جی؟ زور سے کہہ دیجیے، آنا مخدوم بن کر نہیں جانا بلکہ کیا بننا ہے؟ خادم بن کر جانا ہے، حاضر ہونے کے لیے جانا ہے۔ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، آپ کا ایک ایک ایکشن اور آپ کا ایک ایک عمل پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانوں کی انسانیت کے شایع نشان نہیں ہے، انسان کے شایع نشان نہیں ہے، تو یقین کیجئے آپ اپنی انسلٹ تو کروا ہی رہے ہیں، اپنے ملک کی انسلٹ کروا رہے ہیں۔ تو اس کا خیال کیجئے، اور 4 باتوں کا خاص خیال کیجئے۔ ایک، کھانا کم ہے، قلت طعام اس کو کہتے ہیں۔ دوسرے، گفتگو کم کرنی ہے۔ دیکھو 2 غینیں آپ کا تعاقب کریں گی پورے حج میں۔ کتنی غینیں جی؟ عین کے بعد کیا آتا ہے؟ عین کے بعد غین۔ 2 غینیں پورے حج میں توڑے پیچھے لگیاں رہتی ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شیطان دے 2 تیر غین، 2 غین آپ کے پیچھے رہیں گی قدم قدم پر، اور کوشش کریں گی کہ حاجی اپنا حج اتنی چھڑ کے جائے۔ وہ جو نیکیوں کا آپ کا تھیلا ہے جس میں آپ نے نیکیاں کر کے ڈالنی ہیں، اس کے نیچے 2 سوراخ ہیں، 2 غین، بڑے بڑے سوراخ۔ اور خدا کے لیے یہ بات دل میں بٹھا لو کہ یہ 2 غینیں آپ کی دشمن ہیں۔ پہلا غین غصہ ہے۔ پہلا غین کیا ہے جی؟ غصہ۔ چونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، غصہ بہت زیادہ ہے۔ قدم قدم پر غصہ، حاجی صاحب پر غصہ، ان کی انتظامیہ پر غصہ، بس والے پر غصہ ہیں جی، اور سعودی عرب کے منتظمین پر غصہ۔
وہ ساڑھے بابا جی کہتے ہیں سن کہ میاں بی بی اگر حج کرن جان تے انہوں دے درمیان لڑائی نہ ہوئے سمجھو انہوں دا حج ہی نہیں ہوتا. وہ غصہ بیوی کو خامن ناراض ہو رہا ہے, خامن بیوی کو غصہ کر رہے, خامن چڑھ گیا بس میں پہلے چلا گیا, بس میں ایسے کے بیٹھ گیا, اب بیوی باہر کھڑی ہے بیچاری, اب وہ اندر غصے ہو رہا ہے یہ باہر غصے ہو رہا ہے. حاج صاحب بس پر چڑھنے لگے ہیں اور ایک جوتا نیچے رہ گیا ہے اور دوسرے جوتے کے ساتھ اوپر چڑھ گئے ہیں, اب جوتا تلاش کر رہے ہیں. غصہ قدم قدم پر آپ کو غصہ آئے گا. آپ کی سب سے اگلی صف میں ایک آدمی چھلانگ مار کے اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں آپ بیٹھنا چاہتے تھے, آپ کو غصہ آئے گا. غصہ غصہ خدا کے لیے اس غین کو تحمل میں بدلو, بردباری میں, حوصلہ صبر, حوصلہ صبر, حوصلہ صبر. وَمَن يُرِيدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہاں تو تم گناہ کرو گے, جب کرو گے تو اس پر تمہارا ایک گناہ لکھا جائے گا, اور وہاں یہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, جو شخص وہاں ارادہ بھی کرے گا پختہ, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, ہم اسے کڑی سزا. جیسے وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے, وہاں ایک مرتبہ گالی دینے کا گناہ بھی بہت بڑا ہے. لہذا پہلا غین کیا ہے جی؟ غصہ, غصے کو کنٹرول کرنا ہے, صبر, تحمل. ان اللہ مع الصابرین. اللہ قرآن کریم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں. وہ بے حساب اجر آپ نے وہاں حاصل کر دیا. حاجی صاحب حاجی بہت کاڑا, یعنی حاجی بہت کاڑا, حاجی نو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کی ہے. چنانچہ نماز پڑھتے ہی آپ دیکھیں گے, یہ آپ تجربہ کریں گے, جو ہی نماز کا امام صاحب سلام پھیرتے ہیں نا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, ابھی مکبر کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ, آئی صاحب چھاڑ مار کے اللہ اکبر. او بھائی تنو اللہ ہدایت دے, تو حج کرنا ہے, تنو کالی کا دیئے. اس کے فوراً بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کیا ہوگا جی؟ فرضوں کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ زور سے کہہ دو یار کہ میں ہی زور لڑ رہا ہوں, ہیں جی؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کو 1 قیراط اجر کا ثواب عطا فرماتے, 1 قیراط. اور فرمایا 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر. وہ جو لمبا پہاڑ ہے اور چوڑا پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں, 1 قیراط کا اجر احد پہاڑ کے برابر. اور وہاں ایک کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1,00,000 کے ساتھ, تو ایک نماز جنازہ پڑھنے سے 1,00,000 احد پہاڑ کے برابر. اور کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی آپ کے سفر کے دوران جس میں 1 2 3 4 5 نماز جنازہ میت نہ ہوں, میت نہ ہوں. تو 5 افراد کی اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس پر منٹ لگے صرف 1 یا 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ, لیکن حاجی کاڑا ہے, لہذا انہیں کھڑے ہو کے فٹ اللہ, اور بھئی تنو اللہ ہدایت دے, تو آیا کس کام دے, آپ کو کالی کا دیے. تو آپ حوصلے کے ساتھ پہلے نماز جنازہ میں شریک ہوں اور پھر آپ نوافل پڑھیں, سنتیں پڑھیں, جتنی مرضی تلاوت کریں بے شک, اور جلدی باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. سلام پھرنے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھے رہیں. اگر آپ جلدی نکلیں گے تو آپ کو قدم قدم پر رش ملے گا, اور اگر آپ 10-15 منٹ بعد میں نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے راستہ آپ کے لیے آسان ہے. لوگ ہی کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی مشکل ہے, بندے نال بندہ جڑے ہے. میں کیا آپ اگلے آدمی سے 2 قدم ہٹ کر پیچھے چلیں, آپ کو کہیں بھی رش نظر نہیں آئے. آپ اپنے سے اگلا جو آدمی ہے اس سے 1 یا 2 قدم پیچھے ہٹ کر چلیں گے,
تو آپ کو کہیں بھی رش نظر نہیں آئے گا. تو لہذا یہ ایک تو کھانا کم ہے، دوسرے گفتگو کم کرنی ہے. اور گفتگو میں نے بتایا کہ ایک غین ہے غصہ، اور دوسرا غین کیا ہے؟ دوسرا غین کیا ہے؟ دوسرا غین ہے غیبت. دوسرا غین کیا ہے؟ غیبت. حاجی صاحب جو ہی آپ اول تو یہاں حج اپنا اس میں ایئرپورٹ پر ہی حاجی جب ملتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے. حاجی صاحب کتنے پیسے دے کے آئے ہو؟ چھت پر مغرب سے عشاء تک غیبت ہی غیبت. اللہ گواہ، حرم کے چھت پر مغرب سے عشاء تک پاکستانی بیٹھ کر جتنی غیبت کرتے ہیں، الامان الحفیظ غیبت. اے کالے بڑے بڑے سب کالوں کی غیبت کرتے. اے سعودی عرب والے کو اللہ ہدایت دے. دیکھو اے ٹاور نوڈا لاتا بھائی خانہ کعبہ دی حرمت غلطی. بھئی تمہیں کیا ہے؟ غیبت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی بات ہے. او پیپل پارٹی والے، پی ٹی آئی والے، مسلم لیگ والے، لڑائی شروع خیمے میں، خیموں میں لڑائی. خیمے غیبت کی بو سے بھر جاتے ہیں. غیبت کی بو سے خیمے بھر جاتے ہیں. اور ساڑھے نال کاری شفیق صاحب حج کرن گئے ایئرپورٹ تے جدوں اسی آئے میں تے قاری صاحب، تو قاری صاحب کہنے لگے کہ جی دیکھو مولانا ساڑھے چو ایک امیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، تسی امیر ہو. میں کہا چلو پھر میری گل مننی پائے گی. کہا بالکل امیر دی گل مننا گی. میں کہا پھر اس سفر دے اندر بیگ جڑا ہے نا یہ میں چکا گا. نہیں تسی ساڑھے دو دے. میں کہا نہیں ہوں امیر دی گل مننی پائے گی. دوجی گل ہے کہ اس میری بات سنا ذرا توجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے سفر میں ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. اور اگر کوئی ایک کرنے لگے گا تو دوسرا فوراً ٹوک کے اسے کہے گا کہ نہیں صاحب آپ غیبت کر رہے ہیں، رک جائیں. خدا گواہ جے ساڑھے کول کرن واسطے گل ہی کوئی نہیں سنتی. ویلے بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، ایک قرآن پاک پڑھیا، ہوں گل تو کرنے جوگی ہے کوئی نہیں، کیونکہ بات بڑھتی تب ہے جب غیبت ہو. اور دیکھو جی عمران خان نال بڑی جاتے ہیں. بھئی تمہیں اللہ کے بندے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو. غیبت سے رکنا. دو غین آپ کے دشمن ہیں، دو غین آپ کا تعاقب کریں گے جگہ جگہ. ایک غصہ اور دوسرے غیبت. غیبت سے بچنا. کمرے 4 آدمی نے، ایک نکل کے گیا ہے، تینوں دی غیبت شروع کر دو. ہاں جی ایک آگے. اس غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے خدا کے لیے. قلت طعام، کھانا کم کھانا ہے، مناسب کھانا ہے. ہاں اتنا بھی کم نہ کھائیں کہ کمزور ہو جائیں. بادام شدام کھاؤ، گریاں کھاؤ، پھل بڑے مزیدار نے ماشاءاللہ وہ کھاؤ اچھے. اسی طرح کاجو شاجو کھاؤ، مطلب ہے وہ چیزاں کھاؤ جنہیں صحت مند ہیں. اور قلت طعام، کھانا کم کھانا ہے، گفتگو کم کرنی ہے، سونا کم ہے. اور آپس میں اختلاط یعنی گپ شپ، کیونکہ حج جو ہے اکیلا عمل ہے. سارے کام آپ نے اکیلے کرنے ہیں، کہیں کوئی جماعت نہیں، سارے کام اکیلے. آپ نے طواف اکیلے کرنا ہے، آپ نے سعی اکیلے کرنی ہے، آپ نے رمی اکیلے کرنی. کوئی اکیلے اکٹھا دو کام اکٹھے نہیں کر رہے، ہاں مل کے اکٹھے سفر کر رہے ہیں. تو اس کا سارے خیال کریں گے نا انشاءاللہ. مجھے مولانا اپنا شاعر صاحب نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں آپ سے عرض کروں. دیکھیے ادب گاہ است زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت. ہاں جی با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. رب کے ساتھ دیوانے ہو جاؤ، کوئی تمہیں پکڑے گا نہیں.
لیکن سرکار کے ساتھ تمہیں ہوشیار ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیمات کے آداب بتا دیے، اللہ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب کے سامنے جاؤ تو اپنی آواز اونچی نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، آپس میں بھی اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اگر کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اللہ قرآن کریم میں ادب بتا رہے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو میرے حبیب کو مت پکارو، یہ آداب بتائے ہیں قرآن کریم میں بتائے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ جب آپ کا مدینہ منورہ کی طرف رخ ہو، سفر ہو، پہلے ہے یا بعد میں ہے، پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے جا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو جہاز پر ہی بیٹھتے ہی اگر آپ کا سیدھا سفر پہلا مدینہ منورہ میں ہے تو آپ جیسے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں تو تلبیہ ہے، مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہوں تو آپ کا ترانہ کیا ہے؟ درود شریف۔ آپ کا ترانہ کیا ہے جی؟ آپ کا ترانہ کیا ہے؟ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو بھی آسان ترین درود شریف، خاص طور پر ایسا درود شریف جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے منقول ہے، آپ نے سکھایا ہے، آپ نے جو کلمات سکھائے ہیں ان کو زبان سے ادا کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ خیر رکھے، جب آپ وہاں پہنچیں گے، اپنے کمروں میں جائیں گے تو سامان وغیرہ رکھ کے اپنی حفاظت والی جگہ پر غسل کیجیے، صاف ستھرا اجلا سفید لباس پہنیے۔ کون سا لباس جی؟ شرٹ بشرٹ نہیں، پینٹ نہیں، شلوار قمیص ڈھیلی ڈھالی سفید، چونکہ سرکار کو سب سے زیادہ پسند لباس کیا ہے؟ سفید لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا، سفید لباس پسند فرمایا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اپنے میتوں کو بھی سفید کفن کے ساتھ، سفید لباس کے ساتھ رخصت کرو۔ یہ سفید لباس علماء نے، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی تقریر مشہور ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ سفید لباس جب تک اجلا سفید رہتا ہے یہ خود لباس اپنے پہننے والے کے لیے دعا ہے۔ تو آپ نے سفید لباس پہننا ہے، اور ممکنہ حد تک کوئی اچھی خوشبو اگر میسر ہے اور لے کر جائیں ساتھ خوشبو، یا وہاں سے لیں پرفیوم خوشبو لگا کر۔ خواتین تو اپنے باوقار لباس میں ہی رہیں گی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ڈھیلا ڈھالا سادہ ڈھیلا ڈھالا لباس جس میں اوپر عبایا ہو اور اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کیا ہوا ہو، باپردہ باوقار طریقے سے جائیں۔ خواتین کی تو بات ہی بالکل مختلف ہے، لیکن مردوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سفید لباس پہنے، خوشبو لگائیں اور تیار ہو کر اب مسجد نبوی کی طرف بڑھیں۔ جب آپ جا رہے ہیں آپ نے نیت رکھنی ہے روضہ اطہر کی زیارت کی بھی، آپ نے نیت رکھنی ہے مسجد نبوی کی زیارت کی بھی، مسجد نبوی کی زیارت، روضہ اطہر کی زیارت، مسجد قباء کی زیارت، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کے ہاں حاضری، یہ ساری نیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے مسجد میں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھتے ہوئے دایاں قدم مسجد میں رکھیں۔ مسجد میں جائیں، پوری کوشش کریں، میری بات پر توجہ دیجئے، پوری کوشش کریں کہ آپ پرانی مسجد میں نماز پڑھیں یا پرانی مسجد تک پہنچ کر نماز پڑھیں۔ اچھا حاجی حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو کہتے ہیں ایک وار مدینے پہنچا دیتے پھر ہمیں اتنے ہی رکھ لیں، یہاں تو کہتے ہیں ایک وار مدینے پہنچا دیتے پھر ہمیں اتنے ہی رکھ لیں، لیکن ہوتا کیا ہے مسجد نبوی میں اندر داخل ہونے کے بجائے باہر ہی کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، وہیں نماز پڑھنی شروع کر دیتے۔
یا آئے اندر داخل ہوئے اور دائیں بائیں ادھر ادھر صفوں میں جگہ دیکھی وہیں بیٹھ گئے. بھئی آئے ہو اللہ کے بندے، ایک ایک قدم پر تمہارے لیے 50,000 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. لہذا کوشش کر کے میکسیمم اندر جائیں اور پرانی مسجد میں نماز پڑھیں. اگر کناتیں لگی ہوئی ہیں تو چھتریوں کے نیچے نماز پڑھیں، اور کوشش کریں کہ قدیم مسجد کے جتنے قریب ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیں. پھر آپ کو کوشش کیجئے کہ دن میں ایک مرتبہ ضرور سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں. اب سعودی گورنمنٹ نے بڑا یعنی احتیاط کی خاطر یا لوگوں کو مزید ذرا ترتیب میں لانے کے لیے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد چھتریوں سے دائیں جانب دروازہ ہے، اس دروازے سے آپ باہر نکلیں گے. باہر نکلے آپ دیکھیں گے کہ ایک زگ زیگ کی طرح ایک قطار ہے جو سلام عرض کرنے کے لیے آ رہی ہے. اس زگ زیگ میں جہاں لوگ شامل ہو رہے ہیں وہاں شامل ہو جائیں. آہستہ آہستہ وہ لائن چل رہی ہے حتیٰ کہ آپ باب السلام تک پہنچ گئے ہیں. باب السلام سے آپ اندر داخل ہوئے تو آپ مسجد نبوی میں اب داخل ہو گئے. اب میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں درخواست کروں گا اوپر مت دیکھیے خدا کے لیے. دائیں جانب ترکوں نے بہت خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں، بڑی ماشاءاللہ وہ کشیدہ کاری ہے، بڑے پھول ہیں. بائیں جانب آپ کے بھی ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہیں ساری. مت دیکھیے دائیں بائیں مت دیکھیے، اوپر نیچے مت دیکھیے. روضہ اطہر کی طرف ابھی نگاہ مت اٹھائیے، نگاہ نیچی نگاہ. آپ چل رہے ہیں آہستہ آہستہ، آپ کی زبان پر درود شریف ہے. آپ پہلے پہنچے تو آپ کی بائیں جانب محراب آئے گا. وہ جگہ آئے گی جہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں. مت دیکھیں ادھر ادھر مت دیکھیں. آپ جس اعلیٰ مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھیں. تھوڑا اور آگے گئے تو چھوٹا سا ایک دروازہ ہے جو ریاض الجنہ میں سے نکلنے کے لیے یا بعض لوگوں کے جانے کے لیے ہوتا ہے، اس طرف بھی مت دیکھیں. اور آگے بڑھے آپ تو آپ کے بائیں ہاتھ پر ریاض الجنہ ہے. ابھی ریاض الجنہ کو مت دیکھیے، ابھی ستونوں کی طرف مت دیکھیے، نگاہ نیچی رکھیں. حتیٰ کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا حجرہ مبارک آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور چند قدم چلتے ہی وہ سوراخ جس کو ہم مواجہہ شریف کہتے ہیں، سرکار کے روضہ اطہر، سرکار کے چہرے انور کے سامنے کا جو سوراخ ہے اس کو کہا جاتا ہے مواجہہ شریف. جب مواجہہ شریف آپ کے سامنے آئے تو ہلکی سی نگاہ اٹھا کے بس عرض کیجئے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام عرض کر دیا. یہ سلام آپ کا سرکار خود سن رہے ہیں، اور خود سن رہے ہیں تو جواب بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. جھانکیے مت، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا روضہ اطہر، اس کے باہر ایک پہلی دیوار حضرت عائشہ کے گھر کی ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں. دوسری دیوار حضرت عبداللہ بن عمر نے بنائی 5 کونی، اس کے اندر کوئی دیوار نہیں. تیسری دیوار بادشاہ نے بنائی، کیا نام وہ جو مشہور ہے واقعہ سارا، بنائی. پھر اس کے بعد پھر غلاف ہے سبز رنگ کا. پھر ترکوں نے جو دیوار بنائی ہے جس میں جالیاں ہیں، تو روضہ اطہر تو آپ کو نظر آ ہی نہیں سکتا. اس لیے اندر مت جھانکیں، آداب کے خلاف ہے. مووی مت بنائیں، آداب کے خلاف ہے. نگاہ نیچی رکھتے ہوئے
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आपको वहाँ रुकने दें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रुकने नहीं देते, रश बहुत होता है। आपने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम अर्ज करके फिर 2 कदम आगे वो छोटा सुराख है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़। फिर आगे 2 कदम आगे तीसरा सुराख है छोटा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या उमर इब्न अल-खत्ताब। सलाम अर्ज करके बाब जिब्रील से आप बाहर आए। कोशिश कीजिए हर रोज कम से कम 1 मरतबा आप सलाम अर्ज करने के लिए इसी तरतीब से जाएंगे। वहाँ आपको ये हजरात ज़ियारतों के लिए लेके जाएंगे। सबसे बड़ी ज़ियारत तो वहाँ मस्जिद नबवी है, रोज़ा अतहर है। दूसरी सबसे बड़ी ज़ियारत मस्जिद कुबा है। कौन सी जगह है जी? जोर से कह दीजिए, मस्जिद कुबा। अब उन्होंने पैदल ट्रैक बना दिया है, सेहतमंद लोग उस ट्रैक पर जाएं। जो ट्रैक पर नहीं जा सकते वो बाब फहद से बाहर निकलेंगे, गेट से भी बाहर निकलेंगे। अगले चौक में गाड़ियां खड़ी हैं, टैक्सियां खड़ी हैं, 5 रियाल लेते हैं वैगन वाले, और बड़ी गाड़ी वाले 10 रियाल लेते हैं आने जाने के। कोशिश करें कि नमाज फजर के बाद मस्जिद कुबा जाएं, रोजाना घर से वुजू करके जाएं। हुजूर ने फरमाया जो घर से वुजू करके आता है और मस्जिद कुबा में आके नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको मकबूल उम्र का सवाब अता। और ये हदीस मस्जिद कुबा के मेहराब के ऊपर लिखी हुई है। लिहाजा कोशिश करें अव्वल तो इशराक की नमाज मस्जिद नबवी से पढ़ कर निकलें। अगर इशराक की नमाज पढ़कर नहीं निकले तो चलो बाहर आकर टैक्सी में बैठकर या पैदल ट्रैक 3 किलोमीटर रास्ता है और माशाल्लाह वहाँ पानी शानी हर चीज़ का इंतज़ाम है। मस्जिद कुबा में जाकर इशराक पढ़ें, अगर वहाँ नहीं पढ़े तो यहाँ या ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, असर की नमाज पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। मस्जिद कुबा रोजाना जाएं, पूरी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसी तरह जब ज़ियारतों पर लेकर जाएं तो जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए उहद के मज़ारात पर जाएं तो वहाँ उनके लिए दुआएं करें, और वहाँ मत तलाश करें कि कौन सी वो पहाड़ी अभी भी मौजूद है और उसके तुर्कों ने जो इमारतें बनाई थी उनके निशानात भी मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादा तहकीक इसमें मत पड़ें कि जनाब पहाड़ी कौन सी है, किधर से आए थे लोग, वो भाई जिस काम के लिए। हमारे एक दोस्त कारी नूर अहमद कासमी साहब, उनके पास एक आदमी गया और डायरी पढ़ी, कारी साहब सूफी साहब हजरत खदीजा दा घर किथे? उन्होंने फरमाया मैं मक्के दा पटवारी लग्या। तेनू अल्लाह हदायत दे, जिस काम तू आया तू वो कर, जा अंदर मक्के जा, हरम जा, तवाफ कर, खाने काबा दी ज़ियारत कर, तू केड़े काम पे है? हज़रत खदीजा का घर तलाश करने लगे। आप इस चक्कर में मत पड़े, तहकीक मत करें, यहाँ आके तहकीक करते रहिए, वहाँ दुआएं करें। और वो सबा मसाजिद जो अब माशाल्लाह बड़ी मस्जिद बन गई है, वहाँ लेके आएंगे, मस्जिद क़िबलतैन में जाएंगे, और फिर ख़ास एक तरतीब के साथ रियाज़ुल जन्नह में सारा ग्रुप की शक्ल में, चूँकि अब अकेला आदमी वहाँ जाना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, उस ग्रुप की शक्ल में ऐप की सूरत में जब ये हजरात आपको बताएंगे, जो टाइम बताएंगे, तो जब आप रियाज़ुल जन्नह में जाएं तो बड़े ठहराव के साथ, इत्मीनान के साथ, इधर उधर अंदर झांकने की बजाय नवाफिल पढ़िए। कोशिश कीजिए मैक्सिमम रोज़े अतहर के साथ लगकर, और मैक्सिमम जो सुतून हैं, सुतूनों के अलग अलग निशानात हैं। 1-2 सुतून ऐसे हैं जिन पर सफ़ेद के साथ सुर्ख पट्टियाँ भी ऐसी लंबी हैं,
وہ بالکل ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ ستون ہیں، ان کے اندر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں، وہاں دعائیں کریں، اور جب فرصت ملے صبح کے وقت یا شام کے وقت تو جنت البقیع میں جائیں، دروازے کھلتے ہیں، وہاں جا کر تمام صحابہ کے لیے، وہاں کے جو آرام فرما لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کیجئے، بہنوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی وہاں وقت مقرر ہے حاضری کا، صبح کے وقت بھی، دوپہر ظہر کے بعد بھی، شام کے وقت بھی، وہاں ایک دفعہ جائیں گی تو ساری ترتیب معلوم ہو جائے گی۔ لیکن وہاں میں خواتین سے عرض کروں گا کہ ٹھہراؤ، اطمینان کے ساتھ بھاگتی ہیں تو کئی بیچاریاں گر جاتی ہیں اور ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کہیں کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ بھاگنا نہیں ہے اور کوشش کرنی ہے جتنا عرصہ مسجد نبوی میں حاضری کا ملے اور روضہ در میں حاضری کا ملے، درود شریف کی کثرت رہے، درود شریف کی کثرت رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں ضروری ہیں، 40 نمازیں پڑھنا وہاں ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر 40 مل جائیں تو سبحان اللہ، لیکن میرے خیال ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ 40 پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ ساڑھے ایک بزرگ فرماتے ہیں نسن کے گئے نا جی جس ویلے کمرے تے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلے سے، ادھروں اذان ہوئی، ادھروں آواز آئی کمرے چوں، حج صاحب تسی اج ہی آئے ہو، وضو کر لو، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم جلدی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، باہر نکلے تو دیکھا سامنے جنہوں نے کہا تھا وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ بھائی صاحب سانو تسی کیسی چلو ہوتے، تسی ویسے ہی بیٹھے، 40 پوری ہو گئی ہے۔ تو 40 پوری کے چکر میں نہ رہو، نماز ساری عمر کے لیے فرض ہے، ساری فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مدینہ منورہ کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب 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 ادب، بس یہ پیش نظر رہے، اور کثرت سے درود شریف، کثرت سے درود شریف، یہ 2 کام آپ رکھیں وہاں تو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہے۔ جی اللہ اکبر، یہ بات کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، یقین کیجئے کہ جب آپ روضہ اطہر میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو اسی حلیے کے ساتھ جائیے جو سرکار کو پسند ہے۔ آپ اس سینسٹیو جو حساسیت ہے اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ سرکار کے روضہ اطہر کے سامنے حاضر ہوں تو آپ اسی روپ میں جائیں جو میرے محبوب کو پسند ہے۔ آپ سرکار کے چہرے انور پر داڑھی مبارک، آپ کے صحابہ کے چہرے انور پر داڑھی مبارک، کوئی صحابی ایسا نہیں جو آلو چھیل کے آیا، ماشاءاللہ داڑھی مبارک۔ تو کوشش کیجئے کہ جب سرکار کے ہاں مسجد نبوی سے یہ ہدیہ لے کر آئیے، تحفہ لے کر آئیے داڑھی مبارک کا۔ اور خواتین سے بھی کہوں گا، سرکار اپنے سامنے بے پردہ عورت کو نہیں آنے دیتے تھے۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی ویسے بیعت کرنا چاہتی ہیں جیسے مرد آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے حبیب نے کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ یہاں جو پیر غیر محرم عورتوں سے پیر دبواتے ہیں، گھٹنے دبواتے ہیں، سر کی مالش کراتے ہیں، وہ رحمان کے پیر نہیں ہیں، وہ شیطان کے پیر ہیں، وہ ڈاکو ہیں ایمان کے، وہ عزت و ناموس کے ڈاکو ہیں، ان سے بچائیں اپنی عورتوں کو۔ سرکار سے بڑا پیر کون ہوگا؟ سرکار تو عورتوں کو ہاتھ یعنی نہیں کرتے تھے، بلکہ پردے کے پیچھے اپنی چادر مبارک ایسے بھیج دیا کرتے تھے، یا بڑا برتن لے کر اس میں پانی پڑا ہوا اس میں ہاتھ ڈبو کر وہ برتن بھیج دیتے تھے عورتوں کی طرف کہ تم بھی اس میں ہاتھ ڈبو لو، بیعت ہو جائے۔ تو عورتوں کو باپردہ
یعنی نقاب کا اور حجاب کا وہاں سے تحفہ لے کر آئیں سرکار کے ہاں سے، اور مرد حضرات داڑھی مبارک کا تحفہ لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت مولانا سرفراز امان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے اصل حج کا یعنی مدینہ منورہ کے آداب سے پہلے کہ ہم نے حج کی اہمیت کیا ہے اس پہ الحمدللہ 10-15-20 منٹ بات کی۔ اللہ ان کو جزا خیر دے۔ ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل انشاءاللہ ضرور کرنا ہے۔ میں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ کئی حاجیوں نے مجھے جب بکنگ کرانے کے لیے آئے تو مجھے پوچھا کہ آپ ساتھ جائیں گے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں سے مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ تو بھئی آپ اللہ کے مہمان ہیں، ادارہ الحرمین کی طرف سے آپ کی خدمت کے لیے میرا بیٹا یہاں ہے اور خواتین کے لیے میری مسز ہے، انشاءاللہ ہم وہاں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ ہمارے گروپ ہیں جو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جانا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے گروپ نے آنا ہے، پھر تیسرے گروپ نے آنا ہے، تو آپ نے ہم سے تعاون کرنا ہے۔ اگر آپ کی میں اس موجود محفل میں یہ ساری چیز بتا دوں کہ جیسے مولانا نے عرض کیا ہے، اگر کوئی ادارے کی طرف سے بھائی اللہ کے مہمان ہیں کمی کوتاہی رہ جائے تو مجھے اس کی معافی دے دینا، کیونکہ اصل میں وہاں مجمع ہے۔ آپ نے حج نہیں کرنا صرف میرے گروپ نے، اس دفعہ 25 لاکھ لوگوں نے حج کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ جیسے مولانا نے کہا ہے غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کا اکرام کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے۔ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم جان بوجھ کے نہیں کریں گے، اس کو درگزر کرنا ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کھانے کا ٹائم بھی قریب ہے، ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کھانا کھا کے تمام حضرات جائیے گا۔ جن حضرات نے اپنے لوازمات چیزیں نہیں لی وہ بھی لے کے جائیے گا۔ میرے مہمان ہیں یہاں صدر کے سعید احمد صاحب خان صاحب، یہاں ہماری صدر کی بہت بڑی ایک تنظیم ہے، جیسے انجمن حمایت اسلام ہے، اس طرح اس کے صدر ہیں۔ ہم نے اس میں کچھ سیاسی لوگوں کو اس مسئلے پہ نہیں بلاتے، لیکن الحمدللہ بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف دی۔ اس کے ساتھ زیر رضی خان صاحب ہیں اور حق نواز صاحب ہیں، ان سب کا میں مشکور ہوں، میری دعوت پہ تشریف لائیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی جو ہے آج شاہ جی لے کے آئیں گے، عثمان آپ بھی آ جائیں۔ اب ہماری جو ترتیب ہوگی، میری مسز یہاں بیٹھی ہیں، ایک تو آپس میں ایک دوسرے کا تعارف بھی کر لیں، کیونکہ ایئرپورٹ کے اوپر جب ہم نے جانا ہے ہمیں وہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آپ کی صحت دے، مجھے بھی ہمت دے، یعنی طبیعت میں کوئی تھوڑا سا، کیونکہ آ جاتا ہے بندہ جب ایک ذمہ داری آ جائے، ذمہ داری ہے نا میری، تو اس میں تھوڑی سی طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں انشاءاللہ آپ کا ایک وہاں لینے کے لیے خود آؤں گا، وہاں سے پھر انشاءاللہ آپ کو ہوٹل تک پہنچائیں گے۔ کچھ ساتھیوں کو مکہ مکرمہ بھیج رہے ہیں، یہ سارا شیڈول ہے جس کو اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی، کہ اللہ تعالیٰ آسانی والا اس میں معاملہ فرمائے۔ اب اس میں ہم آپ حضرات کو بلائیں گے، پاسپورٹ دیں گے، مولانا صاحب آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کو یہاں سے رخصت کریں گے۔ میری مسز بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین کو وہ ہار پہنائیں گی، اور ساتھ ان کے میری مسز کے ساتھ ہماری بہت پرانی ایک حاجن ہے جن کا یہ عبد الرحمن صاحب ہیں، یہ فیملی ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر جاتی رہتی ہے، لیکن یہ خوش قسمت لوگ ہیں، ان کا کامران ان کا بیٹا بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کے والد صاحب آج سے 1.5 سال پہلے وہاں تشریف لے گئے، تو اللہ نے وہاں قبول کر لیا ان کو، تو ان کو وہیں دفنایا گیا ہوا ہے۔ لیکن یہ فیملی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور یہ ساتھ مل کے آپ کو سارے رخصت کریں گے میری مسز کے ساتھ۔ اب یہ جو ہینڈ، یہ آپ کو جو بیگ دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو، کیونکہ آپ کو چیزیں تو ہم دے دیں گے، لیکن بعد میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ اس میں یہ آپ نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے اوپر سارے ادارے کا نمبر، یہ وہ ہر چیز لکھی ہوئی، جن ہوٹلوں میں جب آپ جائیں گے، وہ ہوٹلوں میں جائیں گے اس کا کارڈ لیے بغیر نہیں باہر جانا،
بعض دفعہ رش کی وجہ سے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں آپ کوئی آگے پیچھے ہو جاتے تو کارڈ ہاتھ میں ہوگا تو آپ کا، لیکن آپ کا یہ لوکٹ کارڈ ہے اس کے اوپر بھی ان کے سارا کچھ درج ہے پتے۔ اس بیگ کے اندر انشاءاللہ آپ کا پاسپورٹ، اصل ویزا اور اس کے ساتھ ٹکٹ، یہ تینوں چیزیں ویری امپورٹنٹ ہیں۔ اصل ویزا اور ٹکٹ، یہ دیکھ لیجیے گا۔ اصل ویزا یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ لو جی میں گھر گیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ویزا کون سا ہے۔ اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا رنگین جو ہے یہ اصل ویزا ہے، اس کی بیگ پہ یہ ٹکٹ ہے، آپ کی آنے جانے کی ٹکٹ کنفرم ہے۔ اس کی ایک ایک دو کاپیاں کر لیجئے گا تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ آگے پیچھے کوئی چیز گم ہو جاتی تو اپنے مختلف بیگوں میں رکھ لیجئے گا۔ یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کو چیک کر کے دیکھنا ہے کہ کسی کا پاسپورٹ کوئی غلط تو نہیں انہوں نے ڈال دیا، کیونکہ الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ میرے ساتھ پورا ایک ہفتہ کوئی اس نے آسان کام یہ سارے نیٹ پہ، اس کے اندر نہیں ویزا لگا ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ویزا آپ کا الگ ہے۔ سعودیوں نے جب ویزا پوچھنا تو یہ کاغذ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، یہ آپ نے اپنے اس ہینڈ کیری میں رکھنا ہے۔ اپنے دوسرے جو سامان ہیں، جو آپ نے سامان جمع کرانا اس میں نہیں رکھنا۔ یہ چیزیں آپ ذرا تھوڑا سا غور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جو فلائٹ شیڈول ہے وہ بھی ہے، اور ایک آپ کو یہاں سے ہم فارم دے رہے ہیں، اصل فارم دے رہے ہیں جو ہم نے نیٹ پہ گورنمنٹ کو دی ہے، وہ فارم کی کاپی آپ نے لے کے جانی ہے۔ ابھی جو ساتھی لاہور سے بیٹھے ہیں، سیالکوٹ سے ساتھی بیٹھے ہیں، اور گجرانوالے سے ہیں، گجرات سے ہیں، لاہور کے بھی ہیں۔ لاہور کے اگر اپنی آسانی سے کل یعنی جن کی تو فلائٹ ہے یعنی 10 جون کو، ان کے لیے تو میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ آج یہ بھی فارغ ہو کے آج ہی کم جائیں اور یہ فارم لے جائیں، انجیکشن لگوا کے پھر گھر چلے جائیں۔ لیکن جو لاہور سے باہر سے ہیں وہ لازمی جو آج کروا کے، اور یہ جو پیلا کارڈ ہے جو آپ کو وہ ویکسینیشن کا ملے گا، اب کیونکہ یہ پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پیلا کارڈ اپنی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اس دائیں پیج پہ اینڈ کے اوپر اسٹیپل کر لیں، اس کو اپنی جیب میں یا الگ رکھیں گے، گم ہو جائے گا، کیونکہ سعودیوں نے اس کی تفصیل نہیں دیکھنی، صرف آپ کے پاسپورٹ کو دیکھنا ہے اور وہ پیلے کارڈ کو دیکھنا ہے اور اس ویزے کو دیکھنا ہے، تو آپ کو انٹری وہاں ملنی ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ پھر بعد میں پریشانی کا معاملہ نہ ہو، گھر جا کے آپ پوچھیں کہ شاہد صاحب ہمیں تو آپ نے یہ چیز تو بتائی نہیں۔ تو جو چیز اگر آپ کو میرے اعلان کرنے کے باوجود نہ سمجھ آئے تو میرا سٹاف آپ کو پورا گائیڈ کر دے گا۔ فلائٹ شیڈول آپ کا پورا اس میں مکمل ہے۔ 10 تاریخ کو یہ کاغذ بھی آپ کے اس میں موجود ہے۔ 10 تاریخ کو جنہوں نے جانا ہے ان کی واپسی کب ہے، آپ کو جس فلائٹ میں بھی جانا ہے، فلائٹیں وہاں درج ہیں، کم از کم حج کے دن ہے 5 گھنٹے پہلے حاجی کیمپ پہنچنا ہے۔ آپ کہیں کہ میری ایئرپورٹ پہ حاجی کیمپ ایئرپورٹ پہ جانا ہے آپ نے سیدھا۔ ایک ساتھی کو ڈیفینس میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے تو میں تو آدھا گھنٹہ پہ نہیں، اگر فلائٹ نکل گئی کوئی مسئلہ ہو گیا تو ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ گلے میں لٹکانے والا کارڈ ہے، وہ ہر صورت میں آپ نے یہ دیکھیں، یہ کارڈ ہے، یہ آپ نے جو ہی آپ نے گھر سے جانا ہے یہ گلے میں لٹکانے والا کارڈ آپ نے اپنے گلے میں لٹکا لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر آپ کے یہ جو ہے یہ کارڈ آپ نے بیگیج کے اوپر یہ 2 کارڈ ہیں، اور آپ کو جو ہم نے بیگ دیے یہ اس کے اوپر لگا لیجیے گا۔ دوائی کے لیے یہ ایک لفافہ ہے جو یہ اس کے اندر جو چیزیں چھوٹی موٹی پڑی ہوئی مسواک ہے، ڈائری ہے، اس کو نکال دیجیے گا۔ ابھی حاجی کیمپ جاتے ہوئے اپنی دوائیاں جو ہے اس کے اندر پیک کروا کے اس کو سیل کروا لیں۔ اگر آپ کی لوز دوائیاں ہوں گی تو سعودی جو ہے وہ نکال دیں گے۔ اس لیے کوئی چیز کسی ساتھی کی کوئی چیز، جیسے مولانا نے بھی ماشاء اللہ مولانا بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں، تجربہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر خدا نہ خاصہ نشہ یا کوئی چیز، حتیٰ کہ اس دفعہ نسوار تک انہوں نے منع کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہاں ایئرپورٹ کے اوپر آپ کے لیے پریشانی بنے گی، تو اس لیے کسی کی کوئی چیز ساتھ نہ لے کے جائیے گا۔ دوائیاں جو آپ روزانہ کھاتے ہیں اس کا نسخہ ساتھ ہو اور وہ اس کے اندر وہ آپ کو دوائیاں پیک کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو آپ کو چیزیں دے رہے ہیں وہ ایک ایک چیز ہے، اس میں سفری جانماز ہے، اور اس کے علاوہ اس بیگ کے اندر یہ جانماز ہے، پر دعاؤں کا کتابچہ ہے، یہ کینکریوں کے لیے تھیلی ہے، آپ کی شوز کے لیے یہ آپ کو وہ دوسرا بیگ وہاں سے دے دیا جا رہا ہے۔ آپ کی صحت کے حوالے سے
یہ 3 کاغذ ہیں، گھر جا کے غور سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی صحت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آپ نے زبانی مولانا نے بتا دیا، کچھ چیزیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ نے اپنا انتظام کر کے لے کے جانا ہے کہ مجھے کپڑے وہاں کتنے چاہیے، مجھے کیا کیا چیز کی وہاں ضرورت ہے۔ یہ 3 کاغذوں کو ضرور آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی دیکھیں کچھ ذمہ داریاں مولانا کو پتہ ہے، ماشاءاللہ مولانا ہر سال تشریف لے کے جاتے ہیں۔ میں مولانا سے درخواست کروں گا وہاں بھی جب موقع ملے گا، قریب ہوٹل میں ہوں گے تو مولانا کی وہاں بھی انشاءاللہ 1-2 دفعہ میرے گروپ میں آتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ شروع سے جب سے میرا ادارہ بنا میرے ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو انشاءاللہ وہاں بھی میں ان سے درخواست کروں گا قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، پچھلے سال بھی تھے لیکن ان کو صحت کو تھوڑی سی بہتر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حج پہ تشریف لے کے گئے۔ تو انشاءاللہ وہاں کوشش کریں گے کہ ہوٹل میں جہاں، کیونکہ رابطہ کرنا وہاں آنا جانا ٹریفک کے مسائل ذرا مشکل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ مولانا سے درخواست کریں گے کہ مفتی عبدالودود صاحب یہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں، ان سے بھی درخواست کریں گے کہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں انشاءاللہ یہ حضرات آئیں اور ایک دفعہ پھر یہ رویہ ان باتوں کی کر دیں گے۔ باقی جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، صحت کے حوالے سے جو مولانا نے بتائی ہے چیزیں، اپنی ایکسرسائز کیجیے گا۔ بار بار ہم ان چیزوں کو نہیں دہراتے۔ ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ سارا نظام مولانا کا اور میرے والد محترم کا لگایا ہوا ہے، جو آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 85 یہ ان کی عمر تھی۔ بہرحال ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ صدقہ جار، جو آپ کام کریں گے یہاں دنیا میں رہ کے، آپ کے بھی بڑے ہیں، آپ کے عزیز و کرام ہیں، آپ کے والدین ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے لیے جو آپ نیکی کا کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں۔ تو ابھی میں دعا میں بھی انشاءاللہ مولانا سے عرض کروں گا، تمام کے لیے دعا بھی کروائیں گے۔ اور یہ باتیں آپ نے ساری، اگر پھر بھی یہ میری باتوں میں کوئی آپ کو جلدی میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو میرا عملہ، میرا بیٹا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ کے جا سکتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے قربانی کے بارے میں مجھے فون کر کے بار بار پوچھا ہے۔ اگر آپ اپنی قربانی قربان گاہ میں کرنا چاہیں، وہاں رش بہت ہوتا ہے، تو ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ترتیب مولانا نے بتائی ہے، وہ ترتیب ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ واجب ہے۔ پہلے سب سے پہلے آپ نے کینکریاں مارنی ہے، کینکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے اطلاع دینی ہے، کیونکہ گروپ ہمارے گروپ کے شکل میں ہم وہاں بھیجتے ہیں باقاعدہ قربان گاہ میں، اور یہ لسٹ پوری وہاں جاتی ہے کہ بھی ان ساتھیوں کی قربانی کریں۔ جب وہ اطلاع دے دیتے ہیں تو ہم موبائل پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اب آپ اپنا حلق کر لیں اور اپنا احرام اتار لیں۔ تو یہ ساری ترتیب ہے قربانی کی۔ یہ عثمان صاحب ہیں، اگر کسی دوستوں نے ہمارے ادارے کے ذمہ لگانا ہے، کچھ دوستوں نے پیسے دے دیے، تو تقریباً 800 ریال کے حساب سے آپ ان کو آج کل پرسوں میں جمع کروا سکتے ہیں۔ باقی جو ہے جو فلائٹوں کی ترتیب ہے، اس میں ادریس صاحب ہیں، ایک ادریس صاحب ذرا تشریف لائیے گا۔ ادریس صاحب ہیں، یہ پرانے حاجی ہیں، ماشاءاللہ دنیا کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ 14 یہ نشاندہی اس لیے کرا رہے ہیں کہ یہ 14 دن میں جو حاجی جو ہماری جو فلائٹ ہے 19 جون کی، اس میں الحمدللہ یہ ساتھ ہوں گے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں، میری مسز اور بیٹا، ہم نے وہاں کے کچھ انتظامات کرنے ہیں، کچھ بسوں کے انتظام کرنے ہیں، کچھ اور، وہ ہم انشاءاللہ 10 جون جو حضرات جا رہے ہیں 23 دن کے لیے، ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ باقی جو ہے درمیان میں جو 19 جون والے ہیں ساتھی، ان میں بھی یہاں ہم ایک ساتھی ایسا جو پرانا ساتھی ہیں، ان 19 جون میں بھی ہیں، اس کے علاوہ جو 14 جون میں جو ہیں وہ ہمارے 19 دن والے حضرات ہیں، ان میں بھی جو ایک پرانے ساتھی، صرف مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے آپ نے ایئرپورٹ پہ ساروں نے اپنی اپنی بورڈنگ اپنے طور پہ کروانی ہے، ہر چیز اپنے اپنے طور پہ ہونی ہے، لیکن وہاں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ زندگی دے ایئرپورٹ کے اوپر ہم موجود ہوں گے، آپ کو لے کے ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل میں ہم آپ کو خود لے کے جائیں گے، لیکن یہاں کیونکہ ہر کسی بندے نے ایئرپورٹ پہ
5 घंटे पहले 4.5 घंटे पहले पहुंच रहे हैं, वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि वो कोई पहले आ रहा है, कोई बाद आ रहा है, कोई अपनी इमिग्रेशन करा रहा है, वो परेशानी नहीं होनी। ये आपकी हमारी एक किस्म की हज से जाने से पहले ये एक लास्ट मीटिंग है। हाँ जी, उसके बाद आपके कोई मसाइल या कोई मसला होता है तो इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं 10 जून को चला जाऊँगा, अल्लाह ताला से आप दुआ करिए खैर खैरियत से हमारा ग्रुप वहाँ पहुँचे। तो पीछे ये मेरे दफ्तर में सारा अमला मौजूद है, आपको प्रॉपर गाइड करता रहेगा। बल्कि उस्मान साहब, ये शाह साहब आपको एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रवाना करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। अपना 19 जून को भी पहुँचेंगे और 14 जून को भी इंशाल्लाह पहुँचेंगे। बाकी वहाँ जैसे मौलाना ने अर्ज़ किया, टाइम ले रहा हूँ कि वहाँ कुछ इंतज़ाम मेरे हैं, कुछ इंतज़ाम जो ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, अब वहाँ से मेरे इख्तियार ख़त्म हो जाते हैं। सऊदी गवर्नमेंट आपके पासपोर्ट ले लेती है, तो इसलिए मैं उनके साथ राब्ते में हूँगा। वो जैसे जैसे मुझे हदायत देंगे वैसे वैसे हमने उन मामलों को करना है। अब बता दिया जाएगा कि गाड़ी इतने बजे आएगी, हमने मक्का रवाना होना है। हाँ जी, इतने बजे गाड़ी आएगी, हमने असीसिया जाना है, इतने बजे। तो वो सारा जो है वो आपने तामन करना है। बल्कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, सारे मैसेज आपको उस पर आते भी हैं। अगर किसी का उसमें नंबर नहीं है दाखिल, तो वो मेरे बेटे को या यहाँ कारी अहमद है, इनको नोट करवा दें। बाकी ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। भाई फिर मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, इस साल हज सऊदी गवर्नमेंट भी कह रही है कि इस साल हज एक तो गर्मी का भी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अपने जो दीगर मामला है उन पर पानी की बोतल भी हम आपको चेचा दे रहे हैं, और दीगर जो चीज़ें हैं पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दीगर मतलब अपनी सेहत से मुराद ये है कि मुशक्क़त जो है वो वहाँ हज से पहले अजीज़िया में जाके, जैसे मौलाना ने अर्ज़ किया, अजीज़िया में हमारे 4 तारीख को हमारा सारा ग्रुप अजीज़िया में पहुँच जाएगा। लेकिन वहाँ से फिर बार बार हरम आना, आए आप हम सवारी भी देंगे, लेकिन अब आपने हज की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। क्योंकि हज के फ़ौरन बाद आप दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह खैरियत से सारे मामला हो जाए। तो हज के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह आप हज़रात की वापसी है, क्योंकि कम अज़ कम 12 घंटे पहले जब मूवमेंट करनी है एयरपोर्ट में, तो 12 घंटे पहले गवर्नमेंट का असूल है, मेरा असूल नहीं है, मेरा ज़ाब्ता नहीं है। मैं यहाँ से 4 घंटे 5 घंटे, वहाँ से 12 घंटे पहले, क्योंकि पूरी दुनिया से जो हाजी आया है अब उसने तरतीब से वापस जाना है। तो बसों का इंतज़ाम होगा, जैसे जैसे ऐलान होगा कि बस आ गई है, आप नीचे हैं, ताकि एयरपोर्ट पे पहुंचने में दिक्कत ना हो, देर ना हो, फ्लाइट ना निकल जाए। क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पे जाना ममनू है, मैं आपके साथ एयरपोर्ट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन बस में जो सऊदीया का मुअल्लम का जो बंदा है वो साथ जाएगा, पासपोर्ट देगा, और वहाँ से आप अपने सामान की जिस तरह इधर बोर्डिंग करवाते हैं वहाँ बोर्डिंग करवाएंगे, बोर्डिंग कार्ड मिलेगा और जहाज़ में बैठ जाएंगे। ये सारी तरतीब थी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके हज उम्रे के काम, आपके हज को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। और आपकी तशरीफ़ लाने पर मैं मशकूर हूँ। कुछ साथी हमारे मौलाना इस साल जैसे दूसरे ग्रुपों में भी हैं, दूसरे मुल्कों से भी आ रहे हैं। हमारे कनाडा के कुछ हाजी हैं, वो वहाँ से डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा आएंगे, कुछ बहरीन से आ रहे हैं, कुछ हाजी जो हैं वो यहाँ लाहौर से बाहर से भी हैं, कुछ जो है अक्सर ये जो है वो लाहौर की है। बस ये आपका आरो मेरे इतना उम्र इतना ये मेरा बेटा है उमर, इसके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। लेकिन ये सारे काम अल्लाह, आप मौलाना ने कहा है ना कि पैसों का ताल्लुक नहीं है भाई ये जेन से निकाल देना, और ना ही वो हम सफ़र वो सेहत के सफ़र पे जा रहे हैं कि भाई हमने सैर सपाटा करना, नहीं, ऐसा नहीं। ये अल्लाह जो जिसको बुलाता है वही जाता है। यहाँ बेशुमार दुनिया पड़ी हुई है जो जिसने हज नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल में डाला कि यार ज़िंदगी में पता नहीं ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन मैं जो फ़र्ज़ है पहले जो 5 फ़राइज़ हैं उनमें 5वां फ़र्ज़ हज है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो पहली फुर्सत में उसको अदा करें। तो इंशाल्लाह फिर मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि कमी बेशी वहाँ छोटी मोटी रह जाती है, लेकिन हम 3 लोग आपके साथ हैं, उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाए तो उसको दरगुजर कीजिएगा। हज का मामला है और मौलाना ने उस बात पे
یعنی بہت زیادہ زور دیا غیبت نہیں کرنی، دیگر معاملات کو، اپنے حج کو خراب نہیں کرنا، اپنے حج کو خراب نہیں کرنا۔ جو چیزیں ہم سے ہو سکی ہیں الحمدللہ ہم نے وہ آپ کے ساتھ مکمل تعامل کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجیے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بلاتا ہوں۔ پڑھیے اونچی آواز میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تین دفعہ بزرگوں نے کہا تھا پڑھنا چاہیے، پھر پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم مولانا صاحب تشریف لائیں گے، ساتھ سعید صاحب آ جائیں۔ میں حاجیوں کو جیسے جیسے پکاریں گے، نام میرا بیٹا پکارتا ہے تو وہ مرد حضرات ادھر آ جائیں گے۔ خواتین جو ہیں وہ میری مسز اور خاور صاحب کی مسز اپنا ادھر آئے نا، کیا کامران، اپنی والدہ کو کہیں مل کے، تو خواتین کا جیسے جیسے مرد حضرات ادھر آئیں گے تو خواتین ادھر آ جائیں، جن کا نام بولا جائے گا ان کو ہار پہنا کے پھر ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد کھانا کھا کے تمام لوگوں نے جانا ہے۔ جزاک اللہ۔ سب کے حج کو قبول کرے اور آسان فرمائے۔ اب میں معزز عازمین حجاج کے نام پکاروں گا، جن کا نام پکارا جائے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہاں ہمارے مہمانان گرامی آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو ٹکٹ، ویزا اور پاسپورٹ بھی دیں گے۔ آپ اپنی تمام چیزیں وصول کرنے کے بعد اچھے طریقے سے چیک کر لیں کہ یہ تمام چیزیں آپ ہی کی ہیں۔ اس کے علاوہ لیڈیز جو ہیں لیڈیز سائڈ پر اپنی چیزیں وصول کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد کاشف علی صاحب اور ان کی فیملی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب کیسر لطیف صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کی مسز بھی لیڈیز سائڈ پر آ جائیں اسٹیج پر۔ لیڈیز کے جو پاسپورٹ ہیں وہ آپ کے مردوں کو دیے جا رہے ہیں، لیڈیز کے پاسپورٹ آپ کے مردوں کو دیے جا رہے ہیں۔ جناب محمد خرم صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خرم صاحب کی مسز عائشہ خرم وہ بھی لیڈیز سائڈ پر تشریف لائیں۔ جناب محمد عثمان حمید صاحب تشریف لائیں۔ جناب فیضان ضیاء صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کی مسز اقصیٰ فیضان جو ہیں وہ لیڈیز سائڈ پہ آئیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جناب شعیب سعید بٹ صاحب۔ نیکسٹ جناب چودھری محمد طارق صاحب۔ جناب چودھری محمد طارق صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔
جناب محمد کامران خالد صاحب کی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کامران خالد صاحب، جناب فدا حسین صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب غلام مصطفیٰ صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عطاء اللہ صاحب، جناب یاسر ریاض صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یاسر صاحب کی مسز امبر طارق جو ہیں یہاں سے لیڈیز سائڈ سے اپنا سامان وصول کریں۔ جناب محمد فیاض صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب محمد فیاض صاحب، احمد فیاض، محمد احسن فیاض، جناب شیخ سلمان رفیق صاحب، جناب مومن رفیق صاحب، جناب فیصل شہباز صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب خواجہ ضیاء اللہ صاحب، جناب جنید اسرار صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔
جناب ذیشان ارشد صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب وحید الرحمان صاحب. جناب اجمل ایوان صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب صاحبزادہ محمد علی خان صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب نعیم رمضان صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب ادریس منور بٹ صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب جمشید اقبال صاحب تشریف لائیں. جناب عمر ذیشان ڈار صاحب بھی تشریف لائیں. جناب سلطان ریاض صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عثمان فاروق صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. ساتھیوں سے درخواست ہے، ماشاءاللہ سارے ساتھی الحمدللہ لیڈیز کا بھی اکرام ہو گیا ہے، حضرات کا بھی 5 بجے تک انجیکشن کا ٹائم ہے، کوشش کیجئے گا، اس لیے ہم نے کھانے کی پہلے ترتیب رکھ دی ہے. کھانا کھا کے پھر نماز جن ساتھیوں نے پڑھنی ہے وہ پڑھنے کے پہلے کھانا کھانا ہے. کھانا فوراً لگ رہا ہے، کھانا کھا کے پھر اب نماز پڑھ کے تو پھر آپ کو اجازت ہوگی. ابھی الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ کریم تو اپنے کرم سے ہماری حاضری کا سارا سفر آسان فرما اور اپنے کرم سے اور فضل سے اسے اپنے حضور میں قبول فرمائے. اللہ کریم
ہر طرح کی دشواریوں سے بچائیں، ہر طرح کی رکاوٹوں سے بچائیں، ہر طرح کی مشکلات سے بچائیں، قدم قدم پر آسانیاں نصیب فرمائیں، قدم قدم پر اپنی نصرت اور مدد شامل حال فرمائیں۔ ادارہ الحرمین اور ماشاءاللہ جو بچوں کی تعلیم کے لیے ادارہ ہے اقرا روضۃ الاطفال، اقرا تعلیم الاطفال، یا اللہ یہ سارے کام جو شاہد صاحب کر رہے ہیں قدم قدم پر انہیں اپنی نصرت سے نواز دے، اپنی مدد سے نواز، ہر طرح کا سکون، چین، اطمینان اور عافیت سب کو، ان کو، ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں نصیب فرمائیں۔ یا اللہ کریم جو خدمت کے جذبے سے جا رہے ہیں تو اپنے کرم سے انہیں قدم قدم پر خدمت کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی دشواریوں سے اور مشکلات سے اپنے کرم سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ مرحوم شاہد صاحب کے والد مرحوم منظور صاحب اور اعزاء اور اقارب اور ہم سب کے بڑے اور اعزاء اور اقارب اور دنیا بھر میں مسلمان جو زندہ یا فوت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجے بلند فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو داخلی انتشار سے بچائے، بیرونی خطرات اور سازشوں سے بچائے، اور یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، ملک کی سطح پر ہماری مدد فرما، اس سے استحکام نصیب فرما۔ اللہم صلی، یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اور جو نہیں مانگ سکے لیکن ہم سب کے لیے بہتر ہے، ملک و قوم اور امت کے لیے بہتر ہے، بہنوں بیٹیوں کے لیے بہتر ہے، ماؤں بہنوں کے لیے بہتر ہے، بھائیوں بزرگوں بچوں کے لیے بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کیجئے گا مولانا کے لیے بھی، انشاءاللہ وہاں مولانا بھی 14 کو تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہاں بھی مولانا کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ، مولانا ہمارے گروپ میں تشریف لائیں گے۔